پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، معزز علماء ہمارے ملک کے وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے جو معنی ہیں، مفاہیم ہیں، وہ واضح کر دیتے ہیں، آیات بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری فرمان، آخری گفتگو، آخری کلام ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے اس کائنات میں، یعنی مقام مسلم ہے کیا، ذمہ داریاں کیا ہیں، اور قرآن کریم ہر گھر میں موجود۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک مسلمان گھرانہ ہو اور اس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے یہ معنی، یعنی یہ آیات، ان کے معنی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور یہ گفتگو کرتے ہیں، بات واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں کیا ہم سے، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے۔ عقل انسانی جتنی بھی آگے چلی جائے، بلکہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، جس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پوری آیت 138 سورہ بقرہ یہ مکمل ہو گئی۔ اب سوالات یہاں اٹھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، ہم عابدین میں سے ہیں، عبادت گزاروں میں سے ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ یہ مسیحی بپتسمہ دیتے تھے اپنے بچوں کو، استباغ کہا جا رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ زرد رنگ کے پانی میں اپنے بچوں کو ڈبوتے تھے اور یہ بپتسمہ ہو گیا اور یہ ان پر مسیحی رنگ پکا چڑھ گیا، بالکل اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل اسی طرح جیسے کپڑے پر کوئی رنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا یہاں یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک انسانی رنگ ہوتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ مسیحی رنگ ہے، ایک خدائی رنگ ہے، صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ۔ وہ اللہ کا رنگ کیا ہے اور اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے، اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، کیا اللہ کے رنگ سے مراد فطرت ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے، اللہ کا رنگ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت اہل کتاب جو مسیحی بھائی ہیں ان سے خاص طور پر، اور جو یہود ہیں ان سے کیا کہہ رہی ہے، اور یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ خواتین و حضرات، یہ تمام باتیں انشاءاللہ رکھیں گے سوالات کی شکل میں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، دین ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 138
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں اور پوچھیں کہ اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا؟ درست جواب 40 دن تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام یا رمضان المبارک یا ربیع الاول؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 138، چھوٹی سی آیت لیکن بڑے بڑے عنوانات، موضوعات اس چھوٹی سی آیت میں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس میں پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر ہوا کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی نصف اول میں، اور دراصل اس میں اہل ایمان کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکام دیے گئے ہیں جس سے ایک پاکیزہ اور بہترین معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ لہٰذا اسی صورت میں یہ صبغۃ اللہ کا ذکر ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو بحث چل رہی ہے وہ یہودیوں کا اور نصارہ کا یہ دعویٰ اس ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اگر ہدایت چاہیے ہو تو تم لوگ یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ۔ اب اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، اس جو یکسو تھے، یک رخے تھے، اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جب تک اس ملت پر نہیں جائیں گے اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر قرآن نے اس ہدایت کے عملی مثال کے طور پر صحابہ کرام کو پیش کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ سیاق و سباق عرض کر رہا ہوں اس آیت کا۔ اور پھر جب صحابہ کرام کو بطور مثال کے پیش کیا گیا کہ اگر یہود نے، اگر نصارہ نے، اگر دنیا کے کسی بھی انسان نے ہدایت کے راستے پر چلنا ہو اور وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس نے ہدایت کے راستے پہ جانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے صحابہ کرام اگر وہ آپ جیسا ایمان لائیں گے اور آپ کے راستے پر چلیں گے، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت کے راستے پر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ ایک ہدایت کا رستہ بتا دیا، اور ہدایت کا رستہ بتا کر یہ جو جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ ایک نصارہ کی رسم تھی کہ وہ بپتسمہ دیتے تھے یا استباق کرتے تھے، خاص زرد رنگ ملے ہوئے پانی سے غسل دیتے تھے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی، گویا وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے اور ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اگر ان کو بپتسمہ نہ دیا جائے یا استباغ نہ دیا جائے اور اس طرح رنگ میں ایک رنگدار پانی میں نہلایا نہ جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کفارے والا ان کا عقیدہ ہے، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے،
اس عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے کفارے کا مستحق شخص اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ بپتسمہ لے یا اس استحباب کے عمل سے گزرے۔ اس کے پس منظر میں ہمیں اس سے پیچھے تاریخی طور پر یہود کا بھی ایک ایسا ہی طرز عمل ملتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا غسل دیتے تھے، اس میں زرد رنگ کی جو آمیزش ہے یہ نصارہ کی اختراع تھی، اگرچہ غسل کے حوالے سے ایک رسم یہود کے ہاں بھی موجود تھی۔ لہٰذا جس طرح ان کا دعویٰ اور یہ تھا کہ ہدایت پانے کے لیے یہودی یا نصارہ ہونا ضروری ہے، اور اس دعوے کی حقیقت قرآن نے بتا دی اور ان کی اس کا بطلان کر دیا، عین اسی طرح اس رنگ چڑھانے کی یا اس غسل دینے کی یا اس استباغ کی بھی حقیقت بتا دی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل رنگ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا رنگ ہو، صبغۃ اللہ۔ اس کو یہ چونکہ منسوب ہے لہٰذا، اور یہ ترکیب ہے، ترکیب مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ ناقص ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ صبغۃ اللہ ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سمپل مرکب اضافی ہے، لیکن یہ صبغۃ اللہ ہے اور یہ زبر ہے، اس کے اندر معنویت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ معنویت کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا اور یہ بات درست طور پر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو ملت ابراہیم کا جو متبادل ہے وہ صبغۃ اللہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو گویا صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا وہ دین ہے جس کے پیروکار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی رہا، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں نصارہ کا دعویٰ بھی تھا اور یہودیوں کا دعویٰ بھی تھا کہ وہ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، تو اصل صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ پھر چونکہ پیچھے ایمان کا ذکر ہوا تو ایمان کے بدل کے طور پر بھی صبغۃ اللہ کو کہ یہ ایمان کیسا ہوتا ہے، ایمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا رنگ ظاہر کر دے، لہذا اللہ کے رنگ سے مراد دین بھی ہے، اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی فطرت بھی ہے، اور اللہ کی سنت بھی اس سے مراد ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو جس طرح اللہ مخلوق کے ساتھ رحمت بھی کرتا ہے، رافت بھی کرتا ہے، نرمی بھی کرتا ہے، ان کے اوپر ان کو مینٹین بھی کرتا ہے، مینج بھی کرتا ہے، ان کو بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں فراہم کرتا ہے، تو تم بھی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو کہ تاکہ مخلوق خدا کے ساتھ تمہارا تعلق یہ رہے۔ تو اس کا تعلق یہ صبغۃ اللہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی جامع، بہت ہی ہماگیر ہے، لہٰذا صبغۃ اللہ سے مراد پورے کا پورا اللہ کا دین ہے، اور جو شخص اللہ کے دین میں آئے وہ ہے اصل میں عملی طور پر اپنے اوپر جو رنگ چڑھاتا۔ تو اس کی وضاحت میں آپ یہ تین باتیں بھی شامل کر لیجئے تو میرے خیال میں مفہوم مکمل ہو جائے گا کسی حد تک، کہ پیچھے آیت نمبر 136 میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں فرمایا نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اگلی آیت میں فرمایا نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو یہ جو نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب ہم اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کا مطلب اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا مطلب ہم ہر طرح کی آلودگی کو پیچھے ہٹا کے اس سے اپنے آپ کو پاک کر کے ہم خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاص، اسلام اور عبادت، ان تینوں کو ملا لیں تو جو انسان کے اندر باطنی اور ظاہری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پورے معاشرے جس رنگ میں رنگے جاتے ہیں اس کا نام صبغۃ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اول مخاطبین کیا یہ اہل کتاب ہیں، مسیحی اور یہود، کہ جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک انسانی بپتسمہ دیتے ہو، ایک خدائی بپتسمہ ہوتا ہے، تو تم خدائی بپتسمہ کی طرف آؤ جسے آپ نے ڈاکٹر صاحب ایمان اور اللہ کی فطرت کو بتایا کہ وہ اللہ کی فطرت ہے یا ایمان ہے اللہ پر۔ تو یہ خدائی بپتسمہ یعنی اللہ کا رنگ، اس کو اگر ہم کہیں صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، یہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی اہل کتاب کے کسی فرد کو یہ پیغام دیں اور یہ بتائیں کہ اللہ کا رنگ حاصل کرو، تو ایک تو اہل کتاب کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خود حاصل کرنا چاہیں اللہ کا رنگ تو اللہ کا رنگ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں ہم
وہ یہ کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ بات اگر کہی جائے تو اس بات پر ہمارا ایمان بنحس الامہ ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ جتنا جتنا محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر چڑھتا ہے اتنا ہی اللہ کا رنگ ہم پر چڑھتا جاتا ہے، اور محمدی رنگ کے حصول کے بغیر یا محمدی رنگ کو چڑھائے بغیر ہم پر کبھی اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ طریقہ کار کیا ہوگا یہ ذرا بتا دیجئے۔ ایک طرف اہل ایمان ہے، یعنی ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کس انداز سے اللہ کے رنگ کو حاصل کرے، اور امت اجابت کس انداز سے اللہ کے دین کو، اللہ کے رنگ کو، ایمان کو، اللہ کی فطرت کو، اللہ کے اخلاق کو اپنائے۔ ارشاد۔ دیکھیں، اس کو اگر آپ ان سارے مفاہیم کو جو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ان سب کو آپ اگر ایک فکرے میں یا ایک اصطلاح میں سمونا چاہیں تو وہ توحید ہے۔ اس سے مراد دراصل توحید ہے۔ لہٰذا نحن لہو مسلمون کی بات ہو، نحن لہو عابدون کی بات ہو، نحن لہو مخلصون کی بات ہو، تو یہ دراصل ایک توحید کا درس ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، عبدیت کے تعلق کے ساتھ جڑ جانے کا نام صبغت اللہ ہے۔ لیکن اس کا جو اظہار ہوتا ہے، توحید کا اظہار ہمیشہ رسالت سے ہوتا ہے۔ توحید کا جو تعلق ہے وہ قائم ہوتا ہے رسالت کے ذریعے سے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کا ماڈل ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، جب کہا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے عبادت کرتے کرتے، تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، جس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور اس کا مرادی مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے کون دکھائے گا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر کسی نے عبدیت کا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہو، اگر کسی نے صبغت اللہ والا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہو، اللہ کے رنگ میں رنگا جانا ہو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ دنیا کائنات میں نہیں ہے۔ اگرچہ اہل کتاب کے لیے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی پیروکار ہیں وہ قرآن کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھی اہل ایمان ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق کی مثال جو اہل کتاب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی گئی، وہ بھی تاریخ کا حصہ تھے، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور بعد ازاں جو قیامت تک کے لیے پیمانہ، قیامت تک کے لیے نمونہ، قیامت تک کے لیے اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا واحد طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے۔ اس میں اطاعت تو حکم ماننے کا نام ہوتا ہے، اتباع اپنے آپ کو عملی طور پر اس رنگ میں رنگ لینے کا نام اتباع ہے، اس کو نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا طریقہ، اطاعت اور اتباع کا تعلق قائم کر لیا جائے، اور جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت و اتباع کا قائم ہو گیا، وہ دراصل صبغت اللہ کی اس منزل کو پہنچ گیا، اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا اس نے اعزاز حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کا اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے اسوے کو بھی مثال نمونہ بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا ایک بائنڈنگ فورس بن کر، ایک بائنڈنگ فورس، وہ تینوں یہود ہوں، مسیحی بھائیوں ہمارے، ہم تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ جو برہمن ہیں، برہمن بھی اپنا سلسلہ جوڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذریعہ ہے اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کا، ہمارا ایمان ہے مسلمان کی حیثیت سے، اہل ایمان کی حیثیت سے، کیا ہم اہل کتاب سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں آ رہے تو کم از کم تم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی طرف ہی چلے جاؤ؟ وہ مشرک نہیں تھے،
وہ مسیحی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے. ارشاد. بالکل درست ہے. قرآن نے اس کو جگہ جگہ پہ یہ جو آپ نے فرمایا اس نقطے کو قرآن نے جا بجا بیان فرمایا ہے، اور یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی، جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کو یہ بات سمجھائی ہے. حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو بنی اسماعیل ہیں، جو قریشی تھے اور خاص طور پہ جو بت پرست قبائل تھے اور جو بت پرستی میں مبتلا تھے، جو شرک میں مبتلا تھے، جو یہود و نصارہ کے علاوہ تھے، وہ بھی اپنا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے. اور سب کو کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کان امتن قانتا للہ حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فرما بردار تھے اللہ کے، اور یک رخ، ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. لہٰذا کوئی یہودی اگر دعویٰ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا، یا کوئی بنی اسماعیل میں سے جو دعویٰ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا، تو اس کو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرو پکچر اور اصل جو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معنوی طور پر بھی، توحید کے اعتبار سے بھی، عبدیت کے اعتبار سے بھی، اور اپنے ظاہری کردار کے اعتبار سے بھی، اور انفرادی کردار اور معاشرے کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی. جس طرح اسوہ ابراہیمی اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اسوہ تھا، اسی طرح اب قیامت تک کے لیے جو اسوہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا آپ جو فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے مخاطبت کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی تم نہیں بھی کرتے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہی کر لو، تو یہ اگر کہہ بھی دیا جائے تو معنوی طور پر یا معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیح اسوہ ہے وہی اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ اسوہ ابراہیمی کی تکمیل ہے اور اس کا تکملہ ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی یا جس چیز کے پرچارک وہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسی اسوے کا فائنل ورژن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فائنل ورژن ہے اور ختم نبوت ہو گئی. اب تا قیامت یہی ورژن کام آئے گا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. وضاحت سے بات فرما دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حقیقی طور پہ ماننے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ بنو اسحاق کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور قرآن کریم کو اس لیے بھی انہیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر اتارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتابوں میں سے غیر تحریف شدہ کتاب واحد اور واحد قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ توریت. نیک صاحب اس سلسلے میں آپ نے بنو اسحاق کی بات کی، جی، تو اس سلسلے میں بنو اسحاق جو ہیں، جو آگے چل کے بنی اسرائیل کہلائے، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مخاطبت فرمائی ہے کہ تم دونوں کا اگر دعویٰ ہو ابراہیم کی ملت کی پیروی کا، تو اب اس کے لیے واحد رستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی صورت میں ہے. لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر ہمارے جو مسیحی بھائی، خاص طور پہ مسیحی بھائی، قرآن کریم کو بہت اپنائیت کے ساتھ اور بلا کسی تعصب کے پڑھیں تو وہ خود بخود اسلام کے قریب آتے چلے جائیں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ مسیح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو قرآن کریم کے قریب آتے جائیں گے استباق کا رنگ اترتا جائے گا، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا ان پر. اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی اہل کتاب کے حوالے سے. ہم مسلمان، ہم اہل ایمان، ہم ایمان کے دعوے دار، یا ایھا الذین آمنوا میں ہم سب آ رہے ہیں.
تو اہل ایمان جب اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بات جو آپ نے بات فرما دی اس کا واحد ذریعہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رسول کی اتباع کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جوابی طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سے محبت کرے گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی پیروی کرتے رہنا۔ چند موٹی موٹی باتیں آپ یہ فرمائیے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت بڑا اس کا کینوس ہو جاتا ہے۔ چند کام کر کے مجھے یہ احساس ہو، ایک بندے کو احساس ہو کہ ہاں مجھ پر خدائی رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، آپ عبادات سے لے کر معاملات تک اور انفرادی جو اعمال ہیں اس سے لے کر اجتماعی اعمال تک، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے ظاہری اعمال سے لے کر جو باطنی کیفیات تک، اور اپنی آرزوئیں اور تمنائیں سب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اور اس کے تحت اور اس کے ذیل میں جب تک آپ نہیں لاتے تو آپ دراصل اس رنگ میں نہیں رنگے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی اور کا رنگ چڑھا ہے، کسی اور کی آپ کے اوپر تاثیر ہے، کسی اور کا اثر ہے۔ پہلی ترجیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانا بن جائے۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی جو خواہش نفس ہے وہ بھی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ لہٰذا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری کیفیات اور ظاہری اعمال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہوں ہی گے، کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہٰذا ظاہری اعمال تو سر انجام دیے جانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کی عبدیت کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس عبدیت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ اگر کوئی شخص اس واحد نقطے پر نہیں آتا اور ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی کیفیات اور آرزوئیں اور تمنائیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اور آپ کی سیرت کے ذیل میں نہیں لاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترجیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ترجیح نہ ہو تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ اللہ کی ذات بھی ترجیح نہیں ہے۔ اور جب رسالت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم ہو گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، اتنی بڑی ضمانت دی ہے کہ آپ نے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر امتی ہو گیا تو اس کو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبدیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کو صبغت اللہ میں رنگے جانے کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اور وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، الا من ابا، صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود انکار کر دے، امتی ہونے سے انکار کرے یا جنتی ہونے سے۔ تو پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، جب صحابہ نے پوچھا کہ انکار کون کرتا ہے تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میرا حکم مانتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی، جو میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں کوئی کسی ایک عمل کو مثال نہیں دی جا سکتی، کسی ایک عمل کو، ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیا جائے، باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لی جائے۔ یہ جو جز وقتی مسلمان
اور پارٹ ٹائم مسلمان، اس طرح کا مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس مسلمان کا تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جس طرح کا مسلمان چاہیے، وہ محمدی رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر محمدی رنگ ہوگا، جس کی زندگی اس رنگ سے رنگی ہوئی ہوگی، وہی دراصل صبغت اللہ کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جس پر جتنا محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھا ہوا ہوگا، اس رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، اتنا ہی اللہ کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہوگا۔ دوران گفتگو آپ نے ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کا ذکر کیا۔ یہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، کیا ظاہری تربیت اور باطنی تربیت کے بغیر اس کا امکان ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو آپ یہ فرما دیجئے اس بات پر، اور پھر ایک بات یہ کہ محض ہمارے پاس عبادات پہ زور دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے تو بس عبادات عبادات عبادات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ، خدمت انسانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچو، خدمت انسان کے ذریعے اللہ کا رنگ حاصل کرو، تخلقوا باخلاق اللہ پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب کہ ظاہری تربیت نہیں ہو رہی، باطنی تربیت نہیں ہو رہی، انسان کا استحصال ہو رہا ہے، انسان کو ذبح کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے، پھر کیسے؟ اب نمازیں جاری ہیں، روزے جاری ہیں، حج اور عمرے جاری ہیں، زکوٰۃ جاری ہے، انفاق صدقات خیرات جاری ہیں، تو ایسے میں اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے پہلے محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے جتنی ڈائمنشنز کی بات کی، اس کو واضح کرنے کے لیے یہ تینوں اصطلاحات پر اگر غور کر لیا جائے کہ نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون اور نحن لہو مخلصون، تو اس میں ظاہری اعمال بھی آ جاتے ہیں، اس میں باطنی کیفیات بھی آ جاتی ہیں۔ باطنی کیفیت اصل میں اخلاص کو کہتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہوں، اس کے اندر کوئی اور دنیاوی مقصد، دنیاوی فائدہ یا کوئی ایسا فائدہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو، یا اس کی مقصدیت و معنویت کے خلاف کوئی چیز ایسی ہو جو اس کے اندر شامل ہو، تو گویا اخلاص موجود نہیں ہے۔ جب اخلاص موجود نہیں ہے تو ظاہری عمل کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ایک طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ مخلوق خدا کے اوپر ظلم بھی روا رکھا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں بیک وقت کی جا رہی، تو کیا وہ اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہیں اور صبغت اللہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری جو اعمال ہیں اس کے ساتھ باطنی کیفیات بھی محمدی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں تو پھر صبغت اللہ بنتا ہے۔ تو باطنی کیفیت کیسے ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو خواہشات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعا لما جئت بہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور دلوں کا محاسبہ بھی ہوگا۔ اور یہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے، وہ اس بات کا محاسبہ بھی ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر پہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا چاہے تم چھپاؤ اور چاہے تم ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تخفوا ما فی انفسکم، چاہے تم اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو جیسے آنکھوں کا امتحان ہوگا اور آنکھوں کے سارے اعمال کا، اور اسی طرح سے، اور جس طرح سے سماعتوں کا امتحان ہوگا، اسی طرح دل کی کیفیات کا بھی امتحان ہوگا۔ اور دل کی کیفیت، اس کے اوپر جو خیالات غیر ارادی طور پر آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر تو ظاہر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا تھا کہ جو غیر ارادی طور پر خیالات آئیں اور جب تک آپ اس کا اظہار نہ کرو، زبان پہ نہ لاؤ یا عمل نہ کرو، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن وہ خیالات جن کو انسان منصوبے کے طور پر اور ایک منصوبے کے مطابق اس کو پالتا ہے اور اپنی تمنائیں اور آرزویں بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد مستقبل میں عمل کرنے کے لیے اس کو ایک بنیاد
بنیاد کے طور پر لے کے چلتا ہے، اور اس میں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات شامل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اخلاص شامل نہیں ہے، اس کا اللہ نے حساب کرنا ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر آپ کے اوپر اگر رنگ چڑھا ہوا ہو، باطنی طور پر رنگ نہ چڑھا ہوا ہو، تو پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دوسری طرف دھوکہ دیا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، اور اگر باطنی کیفیات اور ظاہری کیفیات اس کے اندر کوئی تضاد نہ ہو اور دونوں محمدی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں اور صبغت اللہ کی کیفیت کو حاصل کر چکی ہوں، تو پھر انسان کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق خدا کی خدمت کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ مخلوق خدا کی خدمت کر کے بھی دراصل اللہ کو راضی کرنے کی منزل حاصل کرنی ہے، نماز پڑھ کے بھی اللہ کی مرضی کی، اللہ کی رضامندی کی منزل حاصل کرنی ہے۔ لہذا حقوق العباد اور حقوق اللہ میں معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا جب انسان کی باطنی کیفیات اور ظاہری کیفیات اللہ کے رنگ میں رنگی ہوں۔ پھر اس کو جتنی ضرورت نماز پڑھنے کی محسوس ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ضرورت کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کی محسوس ہوتی ہے، اس کو کسی کے کام آنے کی مدد محسوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی بھی انسان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلنے والا، وہ بعض اوقات اجر میں تہجد پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں سے بڑھ جاتا ہے اجر میں۔ لہٰذا یہ وہ کیفیات ہیں، جب ہم باطنی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو اگر اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، باطنی تطہیر ممکن ہو، باطنی تطہیر بھی ظاہری اعمال کے ساتھ ہو چکی ہو، تو پھر وہ صبغت اللہ کا حقیقی مفہوم حاصل کرتا ہے، اور پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ میں بھی کوئی مغایرت باقی نہیں رہتی، اور پورے دین کے اندر ایک کل کے طور پر بھی آپس میں کوئی اجزاء کا آپس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کے لیے کوئی تربیت گاہیں ہمارے پاس ہیں، یا آدمی ذاتی طور پر قرآن کریم سے قریب ہو کے سیرت کو پڑھ کر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے؟ دیکھیں، جو بھی تعلیم، چاہے وہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ سطح کے ہوں اور چاہے وہ گورنمنٹ کے سطح پر ہوں، اگر تعلیم وحی الہی کی دی جا رہی ہے، اگر تعلیم وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے والی ہے، تو ہر وہ تعلیم اس تربیت کا کام کر رہی ہے جس تربیت کو جو تربیت ضروری ہے صبغت اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی واضح طور پر فرمایا کہ اگر کوئی چیز جو وحی الہی کے مقاصد کو پوری نہیں کر رہی، تو چاہے وہ جتنا مرضی بڑا نظام تعلیم ہو، جتنے مرضی بڑے تعلیمی ادارے ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو پڑھ رہے ہوں گے وہ مسنات ہوگی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے؟ فرمایا مسنات وہ ہے کہ التی کتبت سوا کتاب اللہ، جو وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ فوراً اور خارجی اثرات لیے ہوئے کوئی بھی نظریہ آئے گا اور ان نظریات کی بنیاد پر جو نظام تعلیم بنایا جائے گا، اس نظام تعلیم میں وہ تاثیر کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو انسان کو صبغت اللہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک تعلیمی نظام کی آپ نے بات کر دی، لیکن کچھ خانقاہیں بھی رہی ہیں، خاص طور پہ بر صغیر میں، جو انسان کی تطہیر کرتی تھیں، انسان کا تزکیہ کرتی تھیں اور ان پر خدائی رنگ چڑھاتی تھیں۔ ان تربیت گاہوں کی طرف میرا اشارہ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس نے جتنے بچے اور بچیاں یہاں سے نکالے ہیں پچھلے 70-72 سال کے اندر، ان تعلیمی اداروں سے، ان درس گاہوں سے فارغ ہونے والے لوگوں میں کتنا خدائی رنگ ہے، صبغت اللہ ان کے پاس کتنا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ خدائی رنگ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ خدائی رنگ ہوتا کیسے ہے اور حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں یا پوری امت کی سطح پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ایک نسلی رنگ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، علاقائی رنگ، قبائلی رنگ، مسلکی رنگ، فرقہ بازی کا رنگ، تو یہ تمام رنگ اور بہت سارے رنگ ہمارے پاس چل رہے ہیں، لسانی رنگ، اللہ اکبر۔ تو ان تمام یہ غیر اللہی جو رنگ ہیں،
ان کو اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، انہیں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، کیا میں خدائی رنگ اختیار کر سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے رنگ ہماری ترجیحات کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ترجیح ان رنگوں میں سے کوئی رنگ ہو تو پھر اللہ کا رنگ تو پھیکا رہتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کا یہی معنی ہے کہ جس پر خدائی رنگ چڑھے گا، جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا، اس جیسا کسی اور کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھائیں، عیسائیت کا رنگ چڑھائیں، علاقائیت کا رنگ چڑھائیں، عصبیت کا رنگ چڑھائیں، گروہ بندی کا رنگ چڑھائیں، آپ اس کے اوپر قوم پرستی کا رنگ چڑھائیں، آپ اس کے اندر کوئی بھی رنگ چڑھائیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کا یہی معنی ہے۔ اور وہ اس وقت ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے رنگ میں رنگا جائے۔ اقبال نے اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جو اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اقبال کہتا ہے سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اگر وہ سر تسلیم خم کر دے گا اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صفات پیدا فرما دے گا کہ وہ محمدی رنگ بھی اس کے اوپر چڑھے گا اور صبغت اللہ کی منزل کو بھی وہ پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے بار بار اس جانب اشارہ فرمایا، عابدون کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو یہ سچے عبادت گزار ہی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر عبادت کی کئی شکلیں ہیں نا، کئی شکلیں۔ میں نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہاں کوٹ کیا تھا کہ افشوا السلام واتموا الطعام۔ ہم عبادات کو محدود کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو، جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے کھانا کھلاؤ، اور جب پوری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں تاکہ اللہ کا رنگ حاصل کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہمارے پاس عبادات پر بہت زیادہ زور اور خدمت انسان پر ذرا اہمیت کم نہیں دی جا رہی ہمارے معاشروں میں؟ یہ وہی بات ہے نیک صاحب جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مغایرت ہے، یہ جو فرق ہے، یہ جو تفاوت ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں یا دین کے مختلف اجزاء میں، یہ ہم نے جو پک اینڈ چوز کر رکھا ہے، یہ ہر انسان کی اپنی چوائس اور اپنا انتخاب تو ہو سکتا ہے۔ یہ دین کا رنگ یہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ دین کا رنگ ہے، اور دین اللہ کا رنگ، صبغت اللہ کا رنگ یہ ہے کہ یہ دین ایک کل ہے جس کے اندر پک اینڈ چوز ہم نہیں کر سکتے، اور اس کل کے کل کو آپ نے قبول کرنا ہے یا اس سے باہر نکل جانا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کو کل کو لے لیتے ہیں تو جس وقت آپ کسی انسان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے مقصود بھی اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کی بندگی اور سجدے کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں اس سے مقصود بھی اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ رنگ اللہ کا جس میں کوئی تفاوت باقی نہیں رہتا۔ جس حدیث کی بات آپ کر رہے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ افشوا السلام آپ نے فرمایا، اطعموا الطعام آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور آپ نے فرمایا وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں جڑو، ایک دوسرے کے تعلقات ٹھیک کرو، اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی بندگی کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی بندگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی بندگی کرنا اور سلام پھیلانا، یہ مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کا اشارہ فرما کے، بیان فرما کے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، اور فرمایا وادخلوا الجنۃ بسلام، امن سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، موج سے۔ گویا یہ ہم آہنگی جو مقصد کی ہم آہنگی بھی ہے، معنی کی ہم آہنگی بھی ہے
کردار کی ہم آہنگی بھی ہے، ظاہری باطنی کیفیات کی ہم آہنگی بھی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا رنگ جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے، جو ہماری آرزو ہے، ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور آج بھی ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی آیات پر گفتگو کے لیے ہیں اور سیکھنے کے لیے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں اور آیات کی تشریح اور تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ ایک بار پھر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا؟ درست جواب 40 دن تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام یا رمضان المبارک یا ربیع الاول؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ آج کے ونر ہیں ڈاکٹر ام حبیبہ۔ ڈاکٹر ام حبیبہ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے۔ جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں